السلام علیکم دوستوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پیسوں کی ندیاں بہا دی ہیں۔ بالکل ندی کے جیسے ندی کا پانی بہ رہا ہوتا ہے نا، ویسے بھی اس ٹائم جو ہے نا پی سی بی پیسہ بہا رہا ہے۔ اور پی سی بی یہ پیسہ پاکستانی ٹیم کے اوپر نہیں بہا رہا، نہ ہی ڈومیسٹک کے کچھ پلیئرز کے اوپر بہا رہا ہے، اور نہ میں اس میں اسٹیڈیمز کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ پی سی بی پیسہ چند کھلاڑیوں کے اوپر بہا رہا ہے۔ وہ چند 5 کھلاڑی ہیں جن کے اوپر یہ انتہائی قسم کا جو ہے پیسہ بہایا جا رہا ہے، اور ان کھلاڑیوں میں جو شامل ہیں ان کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ اسی کے ساتھ آخر ایسی کیا ضرورت پڑی کہ پی سی بی کو ان کھلاڑیوں کو اتنا پیسہ دینا پڑ گیا، اور دینے کی کیا وجوہات ہے وہ سب بتاؤں گا میں اپنی اس ویڈیو میں۔ اچھا دوستو، پاکستان کا چیمپئن ون ڈے کپ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جو کہ ڈومیسٹک لیول کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے پاکستان کا ون ڈے کپ۔ اور اس ون ڈے کپ کے جو ہے نا مینٹورز پی سی بی نے لگائے ہیں پہلی بار، اور مینٹورز جو بنائے ہیں پی سی بی نے ان میں جی شعیب ملک، سرفراز احمد، مصباح الحق، وقار یونس اور ثقلین مشتاق شامل ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیمپئن ون ڈے کپ کی جو ٹیمز ہیں وہ کون کون سی ہے، اور کن ٹیمز کے یہ جو ہے نا مینٹور منتخب ہوئے ہیں۔ پہلے یہ سن لیں، پھر میں اگلی جو ہے نا گتھی وہ آپ کو سلجھاؤں گا۔ اچھا، وولز ٹیم کے مصباح الحق مینٹور ہیں، سٹیلینز کے شعیب ملک، ڈولفنز کے سرفراز احمد، اور لائنز کے ثقلین مشتاق، اور پینتھرز کے جو ہے وہ وقار یونس صاحب۔ جی ہاں دوستوں، ایک بار پھر سے وقار یونس صاحب کے اوپر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسا وقار یونس کو نکالا گیا تھا نا، ہمیں ایسا لگا کہ شاید پی سی بی نے کچھ ہوش کے ناخن لیے ہوں گے، اسی وجہ سے وقار یونس کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، اور وقار یونس نے خود ہی استعفیٰ دیا تھا۔ لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں، پی سی بی نے وہی کام کیا ہے جو کام وہاب ریاض کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ایک جانب سے ہمیں بولا گیا سرجری کا بول کے وہاب ریاض کو جب نکالا گیا، ہٹا دیا گیا، تو چند دن کے بعد اسی وہاب ریاض کو مالدیو میں کوچنگ سیکھنے کے لیے بھی پی سی بی نے ہی بھیج دیا۔ اب سیم وہی کام وقار یونس کا، ہم نے سمجھا شاید کوئی تبدیلی آ رہی ہے، وقار یونس کو اس لیے ہٹایا گیا، لیکن نہیں بھیا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہ صرف اور صرف وقار یونس کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کیونکہ ڈومیسٹک لیول پہ ان ٹیمز کا مینٹور لگانا تھا وقار یونس صاحب کو، اور اچھی اچھی تنخواہیں دینی تھی ان کو، ان کے پیٹ میں ڈالنی تھی، کیونکہ انہیں کمی ہے نا پیسے کی، ان پلیئرز کو پیسے کی کمی ہے۔ اب میں پلیئرز کے نام تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور میں پیسے بتا دوں، 50 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہیں دے گا پی سی بی ان پلیئرز کو، ماہانہ 50 لاکھ روپے، سالانہ 6 کروڑ روپے، اور 3 سال کا ان کا معاہدہ ہوا ہے، مطلب 3 سال میں فی ایک پلیئر کو 18 کروڑ روپے پی سی بی دے گا، صرف مینٹور کی جاب کا۔ اور مزے کی بات، شعیب ملک کو اور سرفراز احمد کو چھوٹ مل گئی ہے۔ کس طرح؟ شعیب ملک کو اجازت دے دی ہے پی سی بی نے کہ اگر آپ نے دوران ڈیوٹی، اگر آپ نے غیر اپنا باہر کے ملکوں میں جا کر لیگز بھی کھیلنی ہے تو آپ وہ کھیل سکتے ہیں، اس چیز کی بھی اجازت پی سی بی نے دے دی ہے۔ سرفراز احمد کو بھی اس چیز کی اجازت مل گئی ہے کہ اگر سرفراز احمد پاکستان ٹیم میں بھی آ جاتے ہیں، وہاں کھیلتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ وہ ادھر بھی کھیل پائیں، اپنا ادھر سے بھی اپنی جاب کو قائم رکھیں گے وہ۔ تو بڑی ہی جو ہے نا زیادہ فری ہینڈ اپرچونٹیز جو ہے پی سی بی نے ان کو کھلاڑیوں کو دے دی ہیں۔ وقار یونس صاحب کو نکال کے ادھر ڈال دیا، ثقلین مشتاق کا چلیں سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مصباح کا بھی سمجھ میں آتا ہے، دونوں ایکسپیرینس جو ہے نا پلیئر ہیں، کوچنگ پہلے بھی کر چکے ہیں، ثقلین مشتاق بین الاقوامی کوچنگ بھی کر چکے ہیں، تو ثقلین مشتاق کو بھی بہتر تھا ان کو لے کے آنا۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ یار اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اتنا ہی زیادہ پیسہ ہے، تو ان فضول قسم کی چیزوں میں کیوں لگا رہے ہو؟ آپ اپنے جو آپ کے سینٹرل کانٹریکٹ میں جتنے ڈومیسٹک پلیئرز شامل ہیں، آپ ان کے اوپر پیسہ لگائیں۔ اگر آپ کے پاس اس ٹائم 30 سے 40 بندہ یا 100 بندہ شامل ہے، تو آپ 400 بندہ ایڈ کریں، ان کو تنخواہیں دیں، تاکہ ان کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ ہینڈل ہوں، ان کے گھریلو معاملات ٹھیک ہو، اور وہ پاکستان ٹیم میں آئیں اور بہتر اپنے کرکٹ کو بہتر کر سکیں۔ دیکھیں، ہمارے بہت سے ڈومیسٹک کرکٹرز ایسے ہیں جو کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جابز کرتے ہیں، وہاں سے وہ پیسہ بناتے ہیں، پھر جا کے اپنی کرکٹ کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ تو پی سی بی کو بجائے ان کے اوپر پیسہ لگانے کے، وہاں پیسہ لگانا چاہیے تھا جہاں ہمیں پوری قوم کو فائدہ ہوتا۔
جہاں پوری قوم کو اس بات کا فائدہ ہوتا، PCB کو وہاں پیسہ لگانا چاہیے تھا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس ڈومیسٹک کپ میں نا، پاکستان کا سب سے بڑا کپ ہے ون ڈے کا، اس میں پاکستان ٹیم کے جتنے بڑے پلیئرز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، وہ بھی کھیلیں گے اس کو۔ اچھا، اس کے بعد سب سے بڑی بات جو اب سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیلینز کی ٹیم کے لیے بابر اعظم کو کیپٹنسی کی آفر کی گئی ہے، لیکن بابر نے کیپٹنسی سے بھیا انکار کر دیا۔ بابر نے بولا کہ مجھے کیپٹنسی اسٹیلینز کی نہیں چاہیے۔ کچھ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اسٹیلینز کے جو مینٹور ہیں وہ ہیں جی شعیب ملک صاحب۔ شعیب ملک صاحب اسٹیلینز کے مینٹور ہیں، اور یہ وہی شعیب ملک ہیں جب ارلی سٹیجز میں تو ان کی بابر کے ساتھ اچھی گپ شپ تھی، لیکن بعد میں یہی شعیب ملک آن میڈیا بیٹھ کر جو ہے نا باتیں کرتے رہ گئے تھے کہ بابر کو ٹیم میں ہی نہیں ہونا چاہیے، سرے سے ٹیم سے ہی نکال دیں۔ تو شاید اسی وجہ سے بابر نے جو ہے نا کیپٹنسی سے انکار کیا، کیونکہ اس ٹیم کے جو مینٹور ہیں وہ ہیں جی شعیب ملک صاحب۔ تو یہ سٹارٹ ہونے والا ہے ٹورنامنٹ 29 ستمبر 2024 سے۔ 29 ستمبر سے ٹورنامنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ پاکستان کے ڈومیسٹک کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے قائد اعظم ٹرافی کے بعد، چونکہ وہ ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اور یہ ون ڈے کپ ہے۔ اچھا، اور اتنا پیسہ جو PCB اب انہیں دے رہا ہے نا، کبھی بھی آج تک ڈومیسٹک کی تاریخ میں PCB نے کبھی اتنا پیسہ ڈومیسٹک نہ کوچز کو دیا نہ مینٹورز کو دیا۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ PCB نے اتنا پیسہ بہایا ان پلیئرز کے اوپر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ PCB ایک اور کام بھی کرنے جا رہا ہے، ان پلیئرز کو PCB نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ مینٹور کے عہدے کے ساتھ ساتھ لاہور، ملتان، سیالکوٹ اور ایک اور شہر ہے ہمارا فیصل آباد، ٹھیک ہے، ان شہروں میں جائیں اور ان شہروں سے ٹیلنٹ جو ہے وہ اکٹھا کریں۔ اور PCB ان شہروں میں جب یہ جائیں گے اپنا کیمپ لگائیں گے تو PCB ان کے ساتھ 10 وفد کی جو ہے نا ایک ٹیم بھی بھیجے گا، 10 بندوں کی ایک ٹیم بھیجے گا، اس کا اخراجات بھی ٹوٹل PCB اٹھائے گا۔ ایک جانب سے یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محسن صاحب، اگر ان پلیئرز نے سال بھر تنخواہیں لینے کے بعد آپ کو جواب دے دیا کہ بھائی جان ہم سے نہیں کلیکشن ہوتی، پاکستان میں تو کوئی ٹیلنٹ ہے نہیں، پھر کیا اکھاڑ لیں گے آپ ان کا؟ نہ آپ وہاب ریاض کا کچھ اکھاڑ پائے، نہ آپ وقار یونس کا کچھ اکھاڑ پائے۔ وہاب ریاض کے بارے میں آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، 2 دن پہلے سرجری کی، 2 دن بعد وہاب ریاض کو ریلیز کر رہے ہیں، اور ٹھیک 2 دن بعد اسی وہاب ریاض کو آپ مالدیپ بھیج رہے ہیں کوچنگ سیکھنے کے لیے۔ کس کے خرچے پہ؟ ICC کا کوچنگ سٹاف لگا تھا PCB کے خرچے پہ۔ پھر آپ نے انصاف تو نہ کیا، وہی سین آپ نے وقار یونس صاحب کے ساتھ کیا۔ وقار یونس کو ایز ایڈوائزر آپ نے ٹیم میں شامل کیا، پھر اسے باہر کر دیا، اس نے استعفیٰ دیا، دوبارہ سے اسے آپ نے مینٹور لگا دیا۔ تو بھائی جان آپ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ کہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں؟ کہیں سے لگتا نہیں آپ سیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کا حال رہا تو پاکستان کرکٹ کا جو ہے نا وہ ڈاؤن فال بہت قریب ہو چکا ہے۔